الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ نہج البلاغہ سے سیاست امام علی علیہ السلام کا موضوع آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا۔ ہم گزشتہ دروس میں نہج البلاغہ کے تناظر میں جنگ صفین تک پہنچے تھے، اور گزشتہ درس میں ہم نے جنگ صفین میں امام علی علیہ السلام کا خطبہ ملاحظہ کیا، جس میں اصول سیاست امیر المومنین علیہ السلام نے بیان کیے ہیں۔ آج کے دور میں ایک اہم مسئلہ جو حتیٰ کہ مکتب تشیع میں پائے جانے والے علماء کرام میں بھی بعض اوقات ہمیں نظر آتا ہے، وہ اصول سیاست جو ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی نگاہ میں ہے، اس سے یا واقفیت کا نہ ہونا ہے، یا واقفیت اگر ہے تو اس کے مطابق موقف کا اختیار نہ کرنا ہے۔ لہٰذا یہ جو پہلو جنگ صفین میں ہمارے سامنے آیا کہ سیاست کے اصول اس میدان جنگ میں امام علی علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، اور اس میں سیاست اور جنگ ہر دو کا محور حق اور موقف حق کو قرار دے رہے ہیں، یہ انتہائی اہمیت کی حامل چیز ہے، کیونکہ مفادات کی سیاست وہ تو ہر مکتب اس بات کو جانتا ہے، چاہے وہ اسلام سے تعلق رکھتا ہے یا تعلق نہیں رکھتا۔ مکتب اسلام کی حقیقی ترجمانی کرنے والا تفکر یعنی مکتب اہل بیت علیہ السلام، ان کی نگاہ میں ہر عمل کا اصل مرکز اور محور یا محرک وہ حق ہے، لہذا حق کی اساس کے اوپر سیاست کرنی چاہیے، حق کی اساس کے اوپر میدان جنگ میں قدم اٹھانا چاہیے۔ صفین کے حوالے سے ہم نے مختلف اعداد و شمار، لشکر کس طریقے سے تشکیل پایا، کتنے عدد تھے، اس میں کتنے افراد تھے، پھر ابتدائی طور پہ حرکت کیسے ہوئی، مختلف خطبات امیر المومنین علیہ السلام کے آپ نے تفصیلی طور پہ ملاحظہ کیے۔ اسی طریقے سے کون ان جنگوں میں سپہ سالار تھا یا کمانڈر تھا کہ جس کے ماتحت دستہ ہوتا ہے یا فوجی لشکر ہوتا ہے، اس کا ہم نے بیان پڑھا کہ میں آپ کے ذہن کو دوبارہ اس طرف تازہ ان معلومات کو کرنے کے لیے چند نام دوبارہ سے پڑھ دیتا ہوں کہ جو سوار یعنی گھوڑوں اور اونٹوں کے اوپر سوار فوج تھی، اس کی سپہ سالاری اور اس کے کمانڈر جناب مالک اشتر رضی اللہ عنہ تھے، اور جو پیادہ فوج تھی اور بصرہ سے آئی ہوئی تھی، اس کے زمام جو ہے یا سپہ سالاری یا کمانڈ وہ سہل بن حنیف کو دی، اور جو پیادہ فوج کوفہ سے آئی ہوئی تھی اس کی کمانڈ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کے پاس تھی، اور اسی طرح سے دیگر ہیں۔ اسی طرح قاریوں کی ایک الگ سے پوری فوج بنی جو کوفہ سے، کیونکہ کوفہ کے قاری دنیا میں ایک شہرت اور اس حوالے سے ایک نام رکھتے تھے عالم اسلام کے اندر، لہذا ان کی باقاعدہ ایک فوج بنی۔ اور یہ مکتب تشیع کا ایک امتیاز ہے کہ مختلف جو شعبہ جات ہیں، علمی شعبہ جات ہیں، ان کو سے استفادہ کرتے ہوئے ان کو میدان جنگ میں اہل بیت علیہ السلام یا حق کے دفاع کے لیے لے کے آنا۔ وَإِلَّا عموماً جو قاری طبقہ ہے یا عالم اور فقیہ طبقہ ہے، وہ جنگی رموز اور ان سے آشنا نہیں ہوتا، لیکن مکتب اہل بیت علیہ السلام میں جب فوج کی تشکیل ہوتی ہے یا فوج تشکیل پاتی ہے، تو اس میں اس سے صرف نظر کہ جو نظامی ایک فوج ہے، جسے آپ کہتے ہیں کہ عسکری ادارہ کہ ہر ملک کی یا ریاست کی فوج ہوتی، اس طرح امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں بھی ایک اسلامی ملک اور ایک اسلامی ریاست تھی، اس کی فوج تھی، لیکن اسی فوج کے اندر قاریوں کا ہونا، فقہا کا ہونا، مفسرین کا ہونا اور ان کی جماعت کا بننا، یہ اہمیت کی حامل چیز ہے۔ اس لیے قاریان کوفہ سے عبداللہ بن بدیل تھے اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما۔ جو علم بردار تھے وہ ہاشم بن عتبہ بہت عظیم شخصیت ہے، صحابی رسول ہیں، مرقال ان کا لقب ہے، کیونکہ یہ جنگ میں خاص چال کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھتے تھے، یعنی اگلے کو مرغوب اپنی شخصیت سے کرنے کے لیے خاص انداز میں دلیرانہ چال چلتے تھے،
اور پھر اچانک تیزی سے اس کے اوپر حملہ آور ہوتے تھے۔ تو ہاشم بن عتبہ یہ در حقیقت کزن ہیں جو معروف صحابی ہیں کہ کیا ان کے ذہن سے نام نکل گئے، عتبہ بن ابی وقاص۔ عتبہ بن ابی وقاص کے جو بھائی ہے وہ معروف سعد بن ابی وقاص۔ سعد بن ابی وقاص معروف شخصیت ہے صحابہ کرام میں، اہل سنت خصوصاً ان کے کافی مداح بھی ہیں۔ اور سعد بن ابی وقاص خود شخصیت جنگی شخصیت تھی، یعنی میدان جنگ کے بندے تھے۔ میدان جنگ کے بندے ہونے کے اعتبار سے اس خصوصیت کو ہمیں قابل توجہ رکھنا چاہیے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو فوجی ٹریننگ لیے ہوئے شخص ہو اور فوجی تجربہ بھی رکھتا اور میدان جنگ میں اس نے کارنامے مختلف دکھائے ہوں، اس کا مقابلہ اس مومن کے ساتھ نہیں ہو سکتا کہ جو عموماً دیگر شعبہ جات سے تعلق رکھتا تھا لیکن اپنی ذمہ داری دفاع سمجھتے ہوئے میدان جنگ میں آ گیا۔ ہمارے ہاں یہ والا معیار فلموں کی اور ڈراموں یا مختلف طرح کی کلپس ہیں، ان کی اساس پہ عموماً ذہنوں میں یہ معیار ابھر آتا ہے کہ وہ فرد جس نے بہت زیادہ گولیاں چلائی ہیں یا بہت زیادہ بندے اڑائے ہیں وہ سب سے شجاع ہے۔ شجاعت کا یہ قطعاً معیار میدان جنگ کا نہیں ہے۔ میدان جنگ میں حضور حاضر ہونا، یہ جو حضور ہے فرد کا، یہ اصل معیار ہے۔ اس کا کسی بھی شعبے سے تعلق ہو، اسے میدان میں حاضر ہونا لازم ہے۔ ممکن ہے میدان میں جب حاضر ہوا، مثلا حبیب بن مظاہر رضی اللہ عنہ، یہ فوجی افراد میں سے تھے، فوجی کمانڈر تھے۔ انہوں نے مختلف جنگیں دیکھی، امام علی علیہ السلام کے بھی صحابی ہیں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بھی صحابی ہیں۔ یہ فوجی افراد تھے۔ اب جب فوجی افراد تھے تو ان کے پاس ٹریننگ ہے، اسلحہ مضبوطی سے چلا سکتے ہیں، لہٰذا میدان جنگ میں انہوں نے کئی افراد واصل جہنم کیے لشکر یزید کے۔ لیکن دوسری طرف جناب عباس علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام خود جنگی افراد میں سے ہیں کہ جو کمانڈ کرنے والے ہیں اور مضبوط ایک فوجی ٹریننگ لیے ہوئے فرد ہیں، لیکن ان کے بقیہ تین بھائی اس فیلڈ سے نہیں ہیں، لہٰذا ایک ہی لشکر یزید سے نکلا اور اس نے تینوں بھائیوں کو بعض مقتل کی کتابوں میں وارد ہوا ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کے تینوں بھائیوں کو ایک بندے نے شہید کر دیا۔ اب اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ نعوذ باللہ بزدل تھے، کیونکہ انہوں نے جیسا بھی ان کے پاس جتنی توان تھی، جتنی رمق تھی، جتنی قوت تھی، وہ اپنے زمانے کے امام کے دفاع، ان کی نصرت اور ان کی حمایت کے لیے انہوں نے وہاں پہ حاضر کر دی۔ یہ چیز اہمیت کی حامل ہے کہ نصرت کے لیے اپنے آپ کو حاضر کر دو، حمایت اور دفاع کے لیے حاضر کر دو۔ مد مقابل تمہاری تلوار سے یا تمہارے اسلحے سے دشمن کا نقصان ہوتا یا نہیں ہوتا، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ لہذا اس معیار کو تشیع کا حقیقی معیار قرار دیا جا سکتا ہے۔ لیکن بعض افراد ہیں جنگی افراد، ان کی ہیبت ہے، انہی کے ذریعے سے جنگ کا پانسا پلٹے گا، انہی کے ذریعے سے جنگ کا فیصلہ ہوگا، انہی کے ذریعے سے مد مقابل جو دیگر لشکر ہیں ان کے اوپر دھاوا بولا جا سکے گا۔ یہاں پہ ان ناموں میں سے آج چونکہ جناب عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کی شہادت کے حوالے سے ہم پڑھیں گے، دیکھیں گے اگر وقت کے دامن میں گنجائش ہو تو تمام موضوع کریں گے، وإلا اس کا اختتام اگلے درس میں ہوگا۔ ان میں یہ دو نام خصوصیت سے ذہن نشین رکھیں۔ ایک تو یہ جن کو بھی فرماندہ یا کمانڈر بنایا گیا ہے، یہ جنگ میں مہارت رکھنے والے افراد ہیں، جنگ کے شعبے سے، فوجی یا دفاعی شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں۔ ان میں جو بنیادی نام ہیں جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا کہ جو سوار فوج تھی، آج کے دور میں آپ یہ کہہ لیں کہ جو ٹینکوں کے اوپر اور گاڑی بردار توپیں ہیں ان کو سنبھالتی ہے، اس فوج کے کمانڈر جناب مالک اشتر تھے۔ ایک ہے جو پیادہ چلنے والی فوج ہے، صف اول کی فوج جس نے آگے بڑھ کر حملہ کرنا ہے اور اسلحہ لیے ہوئے ہے، جیسے کلیشنکوف بردار آگے بڑھتے ہیں۔ ان کے سردار اگر کوفہ بڑا علاقہ تھا، اس فوج کا پورا دستہ جناب عمار بن یاسر کے ماتحت تھا۔ ہر دور میں علم ہوتا ہے، اس علم سے فیصلہ ہوتا ہے، جب تک وہ علم گڑا رہے تو فوج لڑتی رہتی ہے، گر جائے تو فوج منتشر ہو جاتی ہے۔ یہ علامت استقامت شمار ہوتا تھا، اس لیے علم ہر دور میں مضبوط اور قوی شخصیت کو دیا جاتا تھا۔ جنگ صفین میں جو جنگ صفین کے دوران علم بردار تھے، مختلف
لشکروں اور دستوں کے اندر مختلف افراد علم بردار تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی فوج کے علم بردار جناب ہاشم بن عتبہ تھے۔ سعد بن ابی وقاص بھی فوجی بندے تھے اور بڑی انہوں نے جنگیں لڑی اور خلیفہ دوم کے دور میں ایران یا اس طرح کے علاقوں کے فاتح قرار پائے اور روم کے خلاف بھی انہوں نے جنگیں لڑی۔ سعد بن ابی وقاص نے امام علی علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا۔ یہی وہ المیہ ہے کہ جو بڑی بڑی شخصیات تھیں اور امیر المومنین علیہ السلام سے انہوں نے نگاہیں پھیر لی۔ خلیفہ اول و خلیفہ دوم ہر دو کے دور میں وہ خود ہی بالفاظ دیگر خلیفہ بننا چاہتے تھے، لیکن راہ ہموار نہیں ہوئی۔ سعد بن ابی وقاص البتہ امیر المومنین علیہ السلام پہ لعن طعن کے بھی قائل نہیں تھے، اس لیے صحیح مسلم یا اس طرح سے دیگر اہل سنت کی کتب میں وارد ہوا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان نے ابھارا کہ ممبر پہ جاؤ اور تبرہ کرو، تو اس نے واضح انکار کر دیا۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ اگر 3 میں نے باتیں نہ سنی ہوتی فضائل کی تو میں تمہاری بات مان لیتا، میں تو 3 باتیں سن چکا ہوں جو امیر المومنین علیہ السلام کے حق میں ہیں اور کسی کے لیے وارد نہیں ہوئی۔ وہ جو خیبر میں کرار غیر فرار کا لقب ملنا ہے، یا اسی طریقے سے حدیث منزلت کا کہنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، میری تم سے وہی نسبت ہے، تمہاری مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی۔ اس طرح سے 3 انہوں نے فضائل پڑھے، لیکن اس کے باوجود حمایتی نہیں تھے سعد بن ابی وقاص۔ عمر بن سعد جو ہیں وہ قاتل نکلا امام حسین علیہ السلام کا، اور اسی نے کمانڈ کی لشکر یزید کی امام حسین علیہ السلام کے خلاف۔ عبید اللہ ابن زیاد لعنت اللہ علیہما کہ عبید اللہ ابن زیاد کے کہنے پہ پوری فوج کا کمانڈر کون تھا؟ عمر بن سعد۔ عمر بھی میدان جنگ کا بندہ تھا، یعنی فرماندہ یا کمانڈ کرنے والا وہ نہیں ہوتا کہ جو بڑی اچھی تلوار چلا لیتا ہے، اصلاً یہ معیار نہیں ہوتا، وہ جو جنگ کو چلانا جانتا ہے۔ جنگ میں فوجیوں کے دستے اسی طرح سے چلتے ہیں جیسے آپ ایک مثال دی جا سکتی ہے، جیسے شطرنج کے اندر اس کی گوٹیاں چلتی ہیں، تھوڑی سی خطا بالکل پانسا گیم کا بدل دیتی ہیں۔ اس لیے جنگ جو ہے وہ افرادی قوت کے اوپر نہیں لڑی جاتی یا اسلحے کے دوش کے اوپر لڑی نہیں جاتی۔ ایک وہ اگر ہم دنیا داری کے اعتبار سے بھی بات کریں، دین کے اعتبار سے تو واضح ہے کہ دین الہی میں جنگ کا اصل جو مرکز ہے یا اصل اس کے جو اساس ہے وہ ایمان ہے، اور ایمان کے دوش پر استقامت ہے۔ ایمان، استقامت اور اطاعت امیر، اگر یہ چند خصائل یا خصوصیات جنم لے لیں تو فتح یقینی ہے۔ یہ قرآن و روایات اہل بیت علیہ السلام کا کہنا ہے کہ اگر ایمان کے دوش کے اوپر جنگ لڑی جائے، نمبر 2 انسان استقامت کا مظاہرہ کرے، فرار کا نہیں، نمبر 3 اطاعت ادھر وجود دیں، اطاعت امیر وجود دیں، تو یہ جو حق کے اوپر استقامت سے قلیل جماعت بھی رہ گئی ہے، یہ فتح یابی کا باعث بن جائے گی۔ لیکن اگر ہم دنیا داری کے اعتبار سے بھی اس بات کا مشاہدہ کریں تو جنگ افرادی قوت اس میں دخیل ہے، اسلحہ بھی دخیل ہے، لیکن کل کا کل یہ اثاثہ نہیں ہے، یا اگر اس کا ہم ترتیب کے اعتبار سے نمبر بھی رکھیں، یہ بعد کے نمبروں میں ہے۔ جو جنگ کے اندر سب سے زیادہ اہمیت کی حامل چیز ہوتی ہے وہ انگیزہ ہے، ہمت ہے، اگلے کے ساتھ مقابلے کا جو ارادہ، عزم، قوت ہے، یہ استقامت کو جنم دیتی ہے۔ اسی طریقے سے جنگ کے اندر تدبیر اہمیت رکھتی ہے۔ اگر بر وقت آپ نے اپنے فوجی دستوں کو حرکت نہ دی، یا آپ نے تھوڑی سی غفلت برتتے ہوئے صحیح پلان نہیں بنایا، تو وہ اکثریت فوج بھی ناکامی کا شکار ہو جاتی ہے۔ اور ایسی دنیا میں مثالیں بہت ہیں، جیسے اگر آپ حاضر دنیا کی بات کریں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پانی پت کی جو جنگ تھی، یا آپ یہ کہہ لیں کہ امریکہ نے حملہ کیا غالباً برما کے اوپر، تو وہاں پہ اسے اصلاً توقع نہیں تھی کہ وہ مقاومت کر سکتے۔ انہوں نے قبر نما نیچے قبریں بنائی اور بڑے طریقے سے وہاں پہ وہ لوگ جنگل کے اندر بیٹھے، ان کے آنے سے پہلے 1-2 ہفتے پہلے اپنی جگہ بنا کے بیٹھ چکے تھے۔ یہ آپ آرام سے داستانیں یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، مفصلاً انہوں نے ذکر کی ہیں، اور پائپوں کے ذریعے سے انہوں نے اس طریقے سے درختوں کے اندر اسے گھمایا تھا کہ دھواں آسمان پہ نہ گرے۔ اب وہ آرام سے اترے، وہ وارد ہوئے ہیں جنگل کے اندر، تو انہوں نے بے دردی کے ساتھ انہیں قتل کیا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا بندہ آتا کہاں سے اور جاتا کہاں پہ ہے۔
امریکہ کا کبھی بھی جانی نقصان اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں ہوا جتنا اس جگہ پر اس کا ہوا۔ لیکن تدبیر کس قدر اہمیت رکھتی ہے، اس لیے جو کمانڈرز ہوتے ہیں یہ تدبیر کے دوش کے اوپر، انگیزہ اور تدبیر، اگر ان دو کے ساتھ ایمان کا دخل ہو جائے تو وہ جنگ میں ناکامی کا تصور نہیں پیدا ہوتا۔ لہٰذا افرادی ایک قوت ہونی چاہیے، دو بندوں سے بھی نہیں جنگ لڑی جاتی، یعنی جنگ میں آگے بڑھنا پیچھے ہٹنا تدبیر کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ تدبیری فیصلہ کون کرے گا؟ یہ فرماندہ یعنی کمانڈر کرے گا۔ لہٰذا عمر بن سعد کا پورے لشکر کو وہاں پہ لے کے آنا اور اسے کمانڈ کرنا چھوٹا معاملہ نہیں ہے۔ حق کے مقابلے میں باطل کے لشکروں کی کمانڈ کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام اور پورے لشکر حسینی کو گھیر لینا اور پھر وہاں پہ اس کا ایک بربریت اور ظلم اور ستم دکھانا اور پوری اپنی صلاحیتوں کو امام علیہ السلام کے خلاف خرچ کرنا انتہائی بدترین چیز ہے۔ لیکن اسی مقام پہ عبرت کا نمونہ اسی کا کزن ہے، عمر بن سعد کا کزن جو ہے یہ ہاشم بن عتبہ، کیونکہ عمر بن سعد کے باپ کا نام ہے سعد بن ابی وقاص، ہاشم کے باپ کا نام ہے عتبہ بن ابی وقاص، دونوں بھائی ہیں، ایک سے عمر بن سعد آ رہا ہے اور دوسرے بھائی سے ہاشم آ رہا ہے۔ ہاشم مرقال اس عنوان سے بہت عظیم صحابی ہیں کہ ہر جنگ میں امام علی علیہ السلام کے ہمراہ رہے اور اطاعت کا حق ادا کیا، جسے کہتے ہیں حق ادا کرنا، اس طریقے سے حق ادا کیا۔ معاویہ نے بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے ہاشم مرقال کو ملا لیں۔ اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ نے بہت کوشش کی کہ ہاشم مرقال کو اپنے ساتھ ملا لیں، لیکن ہاشم مرقال نے کسی صورت میں نہ کوئی شبہ کا شکار ہوئے، نہ پروپیگنڈا اثر ہو سکا اور نہ مال سے انہیں خریدا جا سکا۔ یہ ایمانی بصیرت ہے ہاشم کی، اس لیے ہاشم مرقال اہل بیت علیہ السلام کے روایات میں بھی ان کا تذکرہ ملتا ہے اور نہج البلاغہ میں باقاعدہ ذکر ہوا کہ ہم سابقاً دروس میں ان کے حالات زندگی پڑھ چکے ہیں۔ صرف شہادت چونکہ جناب عمار یاسر رضی اللہ عنہما کے ساتھ ہے تو وہ آج ہم پڑھیں گے کہ نہج البلاغہ میں امام فرماتے ہیں کہ محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کی جب شہادت کی خبر ملی تو فرمایا کہ اگر ہاشم ہوتا تو میں محمد بن ابی بکر جو ہیں وہ میرے لیے بہت عزیز ہیں، میرے حبیب بھی ہیں، یعنی مجھے بڑے پسند بھی ہیں، محبت کرتا ہوں میں، اور میری گود میں پلا بڑھا یہ۔ لیکن اگر ایک کاش ہاشم ہوتا تو نہ وہ دشمن سے اس طرح سے گھیرے میں آتا اور نہ ہی اس طریقے سے دشمن کامیاب ہوتا، کیونکہ محمد بن ابی بکر 28 سال کی عمر میں شہید ہو گئے، انہوں نے تو اپنی زندگی میں جنگ نہیں دیکھی، اور ہاشم جو ہیں وہ جنگوں کی دنیا کے بندے تھے، اس لیے وہ کسی بھی صورت میں قابو میں معاویہ کے نہ آ سکتے، تو معاویہ گھبراتا تھا۔ معاویہ کی انشاءاللہ آئندہ کے درس میں ایک ہمارا ٹاپک جنگ صفین اور جنگ نہروان کے بعد آ رہا ہے، جو اختتامی ہمارے موضوعات ہوں گے نہج البلاغہ میں، کہ کیا کیا چالیں چلی معاویہ ابن ابی سفیان نے اور امیر المومنین علیہ السلام نے ان فتنوں کو بجھانے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے۔ ان میں سے معاویہ ابن ابی سفیان کی ایک اہم چال یہ ہے کہ معاشرے کے پر اثر افراد کو اپنے ساتھ ملایا جائے۔ جیسے ہمارے ہاں پاکستان میں بعض اوقات اس طرح کے یہ پلان بناتے ہیں کہ ذاکر جیسا بھی اس کی آواز اچھی پہ سارے کے سارے عوام آتی ہے اور عوام کو اپنا حمایتی کرنا ہے، تو ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے اسے ممبر پہ آ کے وہ بولنے دیں کہ جو عوام سننا چاہتی ہیں اور یہ بولنا چاہتا ہے، اگرچہ تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کے موافق نہیں ہیں یہ باتیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، ایسا مسئلہ کوئی نہیں، آؤ مل کے ساتھ لے کے چلیں، کیونکہ پر اثر ہے مجمع پہ، صرف پر اثر مجمع پہ دیکھ کے تو نہیں آپ ممبر کو دیکھ سکتے، بالآخر ممبر پہ آنے کا کوئی معیار حق ہے، بالآخر ممبر کسی کے سپورٹ کرنے اور اس امانت کو ادا کرنے کا کوئی وظیفہ اور ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے عائد کی ہے اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے، ایک وظیفہ اور عہد و پیمان ہمارے کندھوں پہ عائد ہوتا ہے۔ لیکن بعض ایسے آپ کو بعض علماء کے اندر ہی ایسی چیزیں نظر آ جاتی ہیں کہ علماء نے کیوں قریب کیا ہوا ہے کہ عوام اس کے ہمراہ ہے یا مال اس کے ہمراہ ہے، ان کی نگاہ مال پہ یا مجمع کے اوپر ہے، اس کے لیے وہ پھر اس فرد کو استعمال کرتے ہیں، کوئی اس کے لیے ضابطہ نہیں، کوئی قانون نہیں، مدرسے میں آپ اسے رکھیں، مسجد میں اسے رکھیں، آزاد اسے رکھا ہوا ہے، سارے حیران بھی ہوتے ہیں اس سے سب سے جداگانہ کیوں رویہ اور سلیقہ ہے، کیوں اس کے ساتھ جداگانہ ایک انداز اختیار کیا گیا، تو پیچھے مسئلہ کیا ہے، اس کی آواز ہے اور آواز پہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں
اور ہم اس کے ذریعے سے عوام کو اپنے قابو میں رکھ سکتے ہیں، یا مال ہے اس کے ذریعے سے کم مال تو ہم اپنے ہاتھ میں لیں۔ یہ اموی طریقہ سوچ ہے، اموی منصوبہ بندی ہے، چاہے کہیں پہ بھی چلے، مسجدوں میں چلے، ممبروں پہ چلے، مدرسوں میں چلے، حوزہ جات میں چلے، اموی سوچ ہے یہ۔ ایمان کے دوش پر قریب کریں، ایمان کے آسرے اور ایمان کی اساس کے اوپر اس سے مال کو وصول کریں۔ ہر مال نہ قابل وصول ہے، اور نہ ہر مال بڑی مقدار کا بھی لے آئیں وہ پر اثر ہو سکتا ہے، وہ ایمان کی راہ میں، اللہ کی راہ میں ہو تو تب اس کا اثر ہے۔ خلاصہ کلام، معاویہ یہ چاہتا تھا کہ جو پر اثر شخصیات معاشرے میں ہیں کسی طریقے سے انہیں گھیر لے، اس لیے بڑی بڑی پیشکش مالی کی انہیں۔ ہر ایک بندے کو تو مال نہیں دیے اس نے، عام عوام کو تو بالکل ہی نہیں دیے۔ یہی امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بیان بھی فرمایا کہ نہج البلاغہ میں ہے کہ میں تم لوگوں کو بیت المال سے تمہارا حق بھی دیتا ہوں اور انعامات سے بھی نوازتا ہوں۔ معاویہ نہ حق دیتا ہے نہ انعامات دیتا ہے، لیکن یہ لوگ اس کی بات مانتے ہیں اور تم میری بات نہیں مانتے۔ میں تم لوگوں کے درمیان موجود ہوتے ہوئے چیختا چلاتا ہوں، لیکن تم میری سنتے ہی نہیں ہو۔ یہ دکھ اور رنج ہے امام علی علیہ السلام کے۔ لہذا معاویہ نے اگر پیسہ دیا تو جن کو پراثر شخصیات جنہیں خریدا جا سکے، خرید کے وہ لوگوں کو اپنی طرف راغب کرے۔ لہذا صحابہ کو وہ لینا چاہتا تھا، بالخصوص وہ صحابہ کہ جن کا حکومتی سطح کے اوپر ایک بڑا کردار تھا، جیسے سعد بن ابی وقاص، بڑی جرنیل کرنیل والی وہ شخصیت تھی جو معاشرے میں پر اثر تھی، کوئی عام شخصیت نہیں تھی۔ بعض کرنیل جرنیل ہوتے ہیں جو اپنے ہی ادارے سے تعلق رکھتے ہیں اور اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اپنی پھر بقیہ زندگی آرام سے بسر کرتے ہیں، جو کمایا کھایا ہوتا ہے۔ لیکن بعض افراد کیا ہوتے ہیں، وہ سیاست میں قدم رکھتے ہیں اور پھر پورے معاشرے پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ جیسے پاکستان میں باجوہ کے زخم ابھی بھی پوری ملت وہ برداشت کر رہی ہے۔ ابھی سوڈان کی جنگ دیکھیں، دو جرنیلوں کی آپس میں جنگ ہے اور ان کا دارالحکومت خرطوم دارالحکومت ہے، اس کے اندر جنگ پہنچ چکی ہے کیا؟ دو آپس میں جرنیل ہیں، ایک جرنیل کے پیچھے سعودی عرب ہے اور امریکہ ہے، اور دوسرا جرنیل اپنی ممکن ہے کہ عوامی اساس کے اوپر ہے، اور انہوں نے تباہ و برباد کر دیا اس کو، سوڈان کے دارالخلافہ کو۔ ادھر کا دارالخلافہ کی گلیاں ہمارے ہاں گاؤں کی گلیوں سے کی مانند ہیں، اس سے اندازہ لگا لیں پھر ان کے گاؤں کی گلیاں کیسی ہوں گی۔ یعنی سوڈان کی کیفیت پہلے خانہ جنگی کی وجہ سے یہ بن چکی ہے کہ دارالخلافہ کس سطح کے اوپر کھڑا ہے کہ جیسا پاکستان کا کوئی ایک گاؤں ہو، اور اس کو بھی رہا سہا کو انہوں نے اس طرح سے بدل دیا۔ بعض ایسے جرنیل ہوتے ہیں، سعد بن ابی وقاص کا شمار انہی جرنیلوں میں ہوتا ہے کہ جو معاشرے کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، اور معاشروں کے اوپر اثر انداز ہو کے ان کی حمایت یا ان کی مخالفت وہ بھرپور طریقے سے کسی کی مدد اور سپورٹ بنتی ہے۔ لہذا اسی کا بیٹا عمر تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے خلاف ہے، لیکن اس کا بھتیجا، اب بھتیجے کا بھی اثر ہے کیونکہ اس حکومتی افراد کے ساتھ ہے، لہذا معاویہ نے گھیرنے کی کوشش کی۔ عمار بن یاسر بھی جنگی جرنیل کرنیل میں سے ہیں، جنگی بندے ہیں، فوج اور میدان کے ہیں، پوری زندگی ان کی میدان جنگ میں گزری ہے۔ اور عمار بن یاسر وہ شخصیت ہیں کہ جو میدان جنگ کے بھی ہیں اور اتنا ہی زہد و تقوی میں بھی وارد ہیں۔ یہ صفات نہ ہونے کے برابر جمع ہوتی ہیں، بہت قلیل افراد میں یہ دو صفات جمع ہوتی ہیں کہ وہ انتہائی حساس بھی ہو احکام شریعہ میں اور عبادات میں، اور ادھر سے میدان جنگ میں انتہائی قوت بھی رکھتا ہو، اور پھر اپنے آپ کو ظلم اور تشدد سے روک لے۔ یہ جناب عمار بن یاسر کی اندرونی ایمانی کیفیت تھی کہ ظلم ان کی وجود سے صادر نہیں ہوتا تھا، باطل ان سے صادر نہیں ہوتا تھا۔ لہٰذا ہاشم بن عتبہ المرقال یہ بھی اور جناب عمار بن یاسر ہر دو شخصیات میدان جنگ میں جرنیل کرنیل بریگیڈیئر کے سطح کے بندے تھے، ان کے نیچے دستے تھے، یہ معاشرے کے اندر سیاست سے بھی وابستہ تھے۔ یہ وہ شخصیات ہیں جس ایک شعبے کے، ان کی حمایت اور ان کی مخالفت وہ گہرے طور پہ اثر انداز ہوتی تھی، حتیٰ کہ ان کے ایمانی کیفیت کو جناب عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما، ان کی ایمانی کیفیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
حق کا معیار قرار دیا تھا کہ جہاں پر عمار ہیں وہ حق ہے، اس قدر قیمتی شخصیت تھی۔ لہٰذا آئیں اب ہم جناب عمار، یعنی یہ دو نام آپ یاد رکھیں کہ یہ بیان کرنا مقصود تھا اس سارے کے سارے کلام سے کہ عمار بن یاسر وہ ایک عام عابد زاہد بندے نہیں ہیں، عبادت و زہد میں بہت کمال پر پہنچی ہوئی شخصیت ہے، راتوں کو بہت قلیل سوتے تھے، نماز شب پڑھنے کے لیے آپ یہ کہہ لیں کہ 2 گھنٹے پہلے فجر سے آ جاتے تھے۔ ان کا سارا کا سارا جو وقت گزرتا تھا وہ حقیقت میں مسجد میں ہی گزرتا تھا، یا وہ عبادت کرتے تھے یا جنگوں میں مشغول رہتے تھے۔ یہ اکثریتی زندگی کا وقت ہے۔ 94 سال کی عمر میں شہید ہوئے، 94 ایئرز، 94 سال کی عمر میں وہ شہید ہوئے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ بڑھاپے میں تو جنگ لڑنا ہی بہت مشکل ہوتا ہے۔ جنگ جمل کا ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں سناتا ہوں کہ کس قدر ان کے ہاتھ مضبوط تھے، اگرچہ جنگ جمل کی کیفیت ہم تفصیلی پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے پورا سفید لباس پہنا ہوا تھا اور سفید عمامہ پہنا ہوا تھا اور سیاہ رنگ تھا ان کا، اور لمبا چوڑا ان کا جسم تھا، اور لرزتے ہاتھوں سے لگام پکڑی ہوئی تھی گھوڑے کی، اور تلوار کو انہوں نے اپنے آگے اور پیچھے، مثلا پیچھے کمان ہے تو آگے تلوار اوپر سے نیچے کی طرف ڈالی ہوئی تھی، اور جنگ جمل کے لیے جا رہے تھے۔ اور لوگوں نے پوچھا کہ یہ ہستی کون ہے، تو بتایا گیا کہ یہ عمار بن یاسر ہیں، یعنی بڑے کرنیلوں میں سے آج کی اگر آپ عہدیداروں کے اعتبار سے دیکھیں تو ان کی شخصیت تھی، چھوٹا ان کا قد نہیں تھا، لیکن اس عمر میں بھی جب ان کے ہاتھ لرزتے تھے تو وہ بڑے بڑے جاندار جوان فوجیوں کے سر اڑا لیتے تھے، اتنی ان کے بدن میں قوت تھی۔ تو جنگ جمل میں ابن یثربی کے تاریخ طبری میں بھی یہ ذکر ہوا ہے، ابن یثربی ان کے مقابلے میں آ گیا، اس نے بھی 2-4 تانے دیے، بڑے بلیغ عربی میں تانے ہوتے تھے، یمن سودا، ایک کالے کے بیٹے، تو پھر وہ بھی آگے سے ایسا جواب دیتے کہ اس کی بھی ساری حقیقتیں سامنے آ جائیں۔ تو یہ آغاز ہوا کرتا تھا، مثلا یہ کہیں گے ایک کانے کے بیٹے، یہ وہ جس کی ماں کا ہی نہیں پتہ کون ہے، اس طرح کے الفاظ چلا کرتے تھے۔ تو ابن یثربی جب آیا تو اس نے بھی جناب ہمارے یاسر کو 2-4 سنائی، تو انہوں نے بھی کہا کہ تم ذرا مقابلے میں آ جاؤ۔ اب دونوں تیزی سے آگے بڑھے تلوار لے جاتے ہوئے، تو انہوں نے تلوار کا زور سے وار چلایا اور اس نے ڈھال آگے کی۔ وہ جو ڈھال تھی اس قدر زوردار تھا کہ ڈھال سیدھی اس کی ٹانگوں میں لگی اور ٹانگیں کٹ گئیں اس کی، اس قدر قوی وہ وار تھا جناب عمار بن یاسر کا۔ یہ ہے کہ 94 سال عمر ہے، یعنی 35-36 ہجری کو جنگ جمل ہے، 37 ہجری کو جنگ صفین ہے، اور 40 ہجری کی امام علی علیہ السلام کی شہادت ہے۔ بس یہ یعنی 5 سال مکمل جنگوں کے اندر ہے، تقریباً مکمل۔ اس کے بعد جنگ نہروان ہے، اور پھر چند فتنے ایران کی جانب ہیں، جیسے خرید بن راشد کا، کہ بھی تفصیلی انشاءاللہ تذکرہ آئے گا۔ تو یہ جنگوں کی صورت تھی، لیکن جمل میں آپ نے دیکھا، جنگ جمل میں عمار بن یاسر نے کیسی سیاسی طور پہ بھی پر اثر ہوئے۔ کوفہ کے لوگوں میں ابو موسیٰ اشعری نے ایسی بدظنی پھیلائی ہوئی تھی کہ کوئی نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا فوج میں حصہ لینے کے لیے۔ عمار بن یاسر کو امیر المومنین علیہ السلام نے بھیجا، عمار گئے اور لوگوں کے درمیان تقریر کی اور لوگوں کو قائل کیا وہاں پہ، اور بعض نے، جیسے یہ مسروق ہے کہ اہل سنت اسے بڑا ایک نام دیتے ہیں امام مسروق کہہ کے، عائشہ اور امہات مومنین میں حضرت حفصہ کی طرف اس کا میلان تھا، تو اس نے عمار بن یاسر، اب صحابی رسول ہیں، جلیل القدر ہیں، تانا دیا مسروق نے کہ عثمان کے قتل تم لوگوں نے کیوں کیا اے ابو الیقظان؟ تو انہوں نے بھی کہا کہ اپنی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے اور حق کو بلند کرنے کے لیے، مثلا ہماری خوشی حق ہے، حق کو بلند کرنے کے لیے۔ اس نے بھی آگے سے کہا پھر تم لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ انہوں نے بھی پھر اسے سخت ایک قسم کی سنائی اور اسے دبایا۔ اب عمار کو بھیجنے کا کیا فلسفہ؟ کیونکہ یہ وہ سپہ سالار یا کمانڈرز میں سے ہیں فوج کے کہ جو سیاسی طور پہ معاشرے میں پر اثر ہوتے ہیں، اور انہوں نے اپنا وجود حاضر کیا، لوگوں کو بلایا امیر المومنین علیہ السلام کی طرف، ادھر اکڑ نہیں دکھائی۔ زمانہ جدا ہو گیا، یہ جتنی سیاسی بڑی شخصیات تھیں، آخر سیاسی شخصیات اگر بے صلاحیت ہو اس کا تو کوئی اثر نہیں لے گا نا۔ اس لیے امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں جو سیاسی شخصیات تھیں
کوئی جرنیل تھا، کوئی مثلاً بریگیڈیئر تھا، کوئی سیاستدان اور حکمران تھا، کوئی بڑے جیسے دفتری امور کا ہیڈ رہ چکا ہے اور مینجمنٹ آتی ہے، ان سب نے رخ پھیر لیا، اس لیے حکومت چلانا آسان نہیں رہا۔ لیکن عمار وہ شخصیت ہے جنہوں نے ہر لحظہ اپنے وجود کو حاضر رکھا۔ اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے امام علیہ السلام انہوں نے عمار بن یاسر ان کے ساتھ استفادہ کیا، اور عمار نے کس طرح سے حمایت کی امام علیہ السلام کی۔ تو یہ ہمارے پاس ایک نقطہ آیا کہ جنگ جمل کے دوران مالک اشتر کا عمار بن یاسر کا، کہ عمار بن یاسر کا یہ پہلو ہمارے سامنے آیا کہ انہوں نے ابن یسربی کو کس طریقے سے زد کیا، اور بہرحال ابن یسربی کو اٹھا کے امام علی علیہ السلام کے پاس لے کے گئے۔ انہوں نے جب اس کے سارے معاملات سنے تو اس کی گردن اڑانے کا حکم دیا، اور اس کی گردن اڑا دی گئی۔ عمار بن یاسر کو اگر ہم حالات زندگی ان کی مکمل دیکھیں تو میں چند حدیثیں تیزی سے پڑھتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے آ سکے ان کی شخصیت کا پہلو۔ یہ تو جنگی شخصیت کا پہلو جناب عمار کا آ گیا کہ جنگ صفین میں ان کا جو آنا تھا وہ کس طرح سے، جنگ جمل میں کس طرح سے انہوں نے امام کی حمایت کی۔ جنگ صفین میں بھی اسی طریقے سے تھے۔ جنگ صفین میں جناب عمار بن یاسر اور ہاشم بن عتبہ المرقال دونوں مل کر ٹوٹ پڑے اور برے طریقے سے صفایا کیا۔ اعداد و شمار جو آتے ہیں، جنہوں نے لکھے ہیں اعداد و شمار کہ امام علی علیہ السلام کی فوج میں کتنے شہید ہوئے اور معاویہ بن ابی سفیان کی فوج میں کتنے مارے گئے، تو جو مشہور رائے ہے امام علی علیہ السلام کی فوج کے بارے میں وہ یہ ہے کہ وہ 25,000 بندے شہید ہوئے، بعض کہتے ہیں 20,000، لیکن مشہور رائے کیا ہے 25,000۔ اور جو قاسطین یعنی معاویہ بن ابی سفیان اس کے لشکر میں مارے گئے، اس میں ایک رائے ہے کہ وہ تقریباً تھے 50,000، دوسری یا 90,000، لیکن مشہور کیا ہے 45,000 تعداد، یعنی تقریباً ڈبل ہے، اس لیے بہت بندے قتل ہوئے اور مارے گئے۔ یہاں پہ آپ نے اس چیز کو ملاحظہ کیا۔ جناب عمار کے حوالے سے اگر ہم اس نہج کے اوپر آئیں کہ ان کے جو فضائل وارد ہوئے ہیں کتب میں، تو وہ ایک طولانی بحث ہے۔ میں آپ کے سامنے رجال کشی سے ایک حد تک پڑھ دیتا ہوں۔ امام باقر علیہ السلام کی روایت ہے، امام فرماتے ہیں، امام سے پوچھا راوی نے ما تقول فی عمار، تو امام نے 3 دفعہ فرمایا رحم اللہ عمارا، رحم اللہ عمارا، رحم اللہ عمارا، اللہ عمار کے اوپر رحمت فرمائے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ کی ہمراہی میں جنگ کی، وقتل شہیداً، اور شہادت کے رتبے کے اوپر فائز ہوتے ہوئے قتل ہوئے۔ تو پھر راوی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں ہی سوچا کیا عظیم منزلت ہے عمار کی۔ جب یہ میں نے کہا تو وہ میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ لعلک تقول مثل ثلاثہ، شاید تم سمجھ رہے ہو وہ پہلے 3 جیسے تھے، کیونکہ وہ جو 3 تھے سلمان، ابو ذر اور مقداد، ان میں مقداد سب سے محکم دل کے نکلے۔ کہتے ہیں ان کی طرح تھے، تو نہیں، ان کی طرح سے یہ شخصیت نہیں تھے۔ اور بہرحال بقیہ روایت کا حصہ ترک کرتے ہیں، یہ آپ کو معلوم ہوا۔ اگلی روایت ہے کہ عمار بن یاسر وہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں فرمایا ہے کہ قریش جو ہے القت ہو قریش فی النار، کہ ان کو قریش نے آگ میں ڈال دیا۔ تو یا نار کونی برداً و سلامہ، ان کے لیے آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جناب عمار کو بچا لیا کہ ان کے جو والدہ ہیں جناب سمیہ پہلی شہید ہیں، اور بڑی بے دردی کے ساتھ انہیں قتل کیا گیا، انتہائی بے دردی کے ساتھ۔ اور جو ان کے والد ہیں یاسر، ان کو بھی انتہائی بے دردی سے شہید کیا گیا۔ تو انہوں نے وہ بول دیا جو مشرکین چاہ رہے تھے۔ تو اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت حمایت کی، کیونکہ جو اصحاب تھے امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ مذمت کر رہے تھے۔ اور یہاں تک کہ پھر یہ بات معروف ہو گئی کہ یہ جملے ہیں کہ قتلت قریش ابوئی ہے، کہ ان کے والدین کو قریش نے قتل کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے صبراً آل یاسر موعدکم الجنہ،
اے اولاد یاسر، اے آل یاسر، صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ کہتے ہیں ما تریدون من عمار، تم لوگ کیا عمار سے چاہتے ہو؟ یہ جو جملات ہیں اس کی بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک تشریح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی بڑے بڑے گروہ بنے ہوئے تھے اندر ہی اندر۔ یہ جو امیر المومنین علیہ السلام کا گروہ تھا، عمار ہیں، سلمان ہیں، ان کو برے طریقے سے زد و کوب یعنی طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا، گالم گلوچ کی جاتی، طرح طرح سے پلان ان کے رکھے جاتے ہیں۔ اہل سنت کی معتبر احادیث میں یہ وارد ہوا ہے، یعنی ان واقعات سے پتہ لگتا ہے پیچھے کچھ چل رہا تھا۔ احادیث مثلا جناب سلمان کو چھیڑا کرتے تھے کہ یہ تو فارس سے آگے مجوسی ہے، اس کے تو نہ نسب کا پتہ ہے، نہ ماں نہ باپ نہ کچھ، کیونکہ عرب اپنے نسب پہ بڑا فخر کیا کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سب لوگوں کے سامنے کہا کہ سلمان منا اہل البیت، وہ تو ہم اہل بیت سے ہے، یہ شرف، یہ بزرگی، یعنی یہ ہمارے گھرانے سے تعلق رکھتا، ہمارے گھرانے کا فرد ہے، ہمارے گھرانے کی شاخ سے ہے۔ اسی طرح عمار ہیں، ان کو خالد بن ولید بہت گالیاں دیا کرتا تھا۔ اہل سنت میں معتبر احادیث میں یہ وارد ہوا ہے، یہاں تک کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور گریہ فرمایا اور خالد بن ولید کی شکایت کی، تو رسول اللہ غضبناک ہوئے اور بلایا اور کہا کہ جس نے عمار کو گالی دی اس نے اللہ کو گالی دی، اور اس کے بعد پھر کسی نے گالی دینے کی جرت نہیں کی، کیونکہ سارے حاضر تھے۔ اسی لیے اہل سنت کتب میں بھی یہ حدیث معتبر ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جو افراد تھے جو تمام جنگوں میں استقامت انہوں نے دکھائی، ان کے ساتھ کیا حال کیا کرتے تھے۔ اب یہی ہے کہ ہمارے پاکستان میں ٹینگوں کے نام خالد رکھے ہوئے انہوں نے، ان سے کہ عمار کیوں نہیں رکھتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے بھی عرض کیا کہ خلیفہ اول کے خلافت کو قوی کرنے میں بنیادی کردار خالد بن ولید کا ہے، وَإِلَّا 7ویں ہجری کے اختتام پہ 8ویں ہجری میں فتح مکہ سے کچھ پہلے ایمان ظاہری طور پہ خالد بن ولید کا ایمان کتب میں وارد ہوا ہے، کوئی کارنامہ پیچھے نہیں ہے۔ اور وہ جو 2 سے 2.5 سال ہیں اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اذیت انہوں نے اٹھائی خالد بن ولید کیے اوپر، اس قدر کہ اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگتے رہے کہ پروردگار جو خالد نے جا کے یہ واقعہ انجام دیا بنی مستلق میں، اس میں میرا کوئی کردار نہیں ہے، بندوں کو جا کے گردنیں اڑا دی، قتل کر دیا۔ بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراحت ہوئے، ناراض ہوئے، اور خدا کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہے، اور پھر بیت المال، مسلمانوں کے بیت المال سے جا کے ان کا خون بہا دیا، یعنی رسول اللہ کا دل بھی دکھایا اور مسلمانوں کے مال کا نقصان بھی کیا۔ اور اسی طریقے سے جو خالص بندے تھے انہیں گالیاں دیا کرتے تھے۔ اب یہ جو خالد بن ولید کا عمار کے ساتھ ٹکراؤ ہے، تاجباور ٹکراؤ ہے، وہ بھی حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اسی طریقے سے بعض ہیں جب یہ واقعہ تھا تو رسول اللہ نے فرمایا ما تریدون من عمار، کیا چاہتے تم لوگ عمار سے؟ میرے سامنے اس کی شکایتیں لے کے آ جاتے ہو۔ عمار مع الحق والحق مع عمار، عمار حق کے ساتھ ہے اور حق عمار کے ساتھ ہے، حیث کان، جہاں پہ بھی عمار جائیں وہاں پہ حق ان کے ساتھ ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک اور اسی طریقے سے روایت تھی، اسی طرح سے روایات ہیں، یہ اہل سنت کتب میں بھی روایت وارد ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الجنت تشتاق الی 3، جنت 3 کی مشتاق ہے۔ امت کے سارے افراد تو جنت کے مشتاق رہتے ہیں، جنت چاہتی ہے کہ یہ 3 آ جائیں۔ تو فوراً ہی حضرت ابو بکر آگے بڑھے اور انہوں نے کہا میں ہوں وہ فرد۔ پھر اسی طریقے سے وارد ہوا ہے بعض جگہوں پہ، حضرت عمر آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ وہ خوش نصیب میں ہوں۔ تیسرے آگے بڑھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں آپ حضرات نہیں ہیں۔ وہ جو 3 افراد ہیں ان میں سے امام علی علیہ السلام کو فرمایا کہ انت منہم و انت اولہم، آپ ہیں اور آپ ان میں سب سے سر فہرست آپ ہیں۔ پھر سلمان کو کہا اور اس کے بعد جناب عمار کا نام لیا کہ یہ ہیں کہ جن کے مشتاق ہیں یہ۔ اسی طرح سے اور روایات ہمارے پاس موجود ہیں کہ جو مثلا ایک ہمارے ہاں احادیث میں حکم بھی وارد ہوا تیمم کا، کیسے ہوا یہ آیت جو ہے یہ معتبر احادیث میں بھی وارد ہوا تیمم کا شان نزول قرآن کریم کے آیات میں ہیں فتیمموا صعیدا طیبا، کہ ان کے حالت جنابت میں تھے
تو پانی نہیں تھا. اب سوچا کیا کروں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عمار جو ہیں وہ پورا مٹی میں کلا بازیاں کھا رہے ہیں. ہوتا نا لیٹ کے کبھی اس طرف ہوئے پھر اس طرف ہوئے پھر اس طرف ہوئے. تو کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ حالت جنابت میں تھا اور پانی نہیں تھا، تو میں نے سوچا اسی طرح حالت طہارت کی جائے. تو تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تیمم کرو. تیمم کا انہیں طریقہ کار بتایا. اسی طرح ان کے بارے میں جناب عمار کے بارے میں وارد ہوا ہے کہ رات کو دیر سے نکلا کرتے تھے مسجد سے، تاخیر سے. مثلاً آپ یہ سمجھ لیں کہ عشاء کے بعد 1-2 گھنٹے آرام کیا، جلد کھانا کھایا، 2 گھنٹے کے بعد مسجد چلے گئے، اطمینان سے قرآن کریم کی تلاوت کی، نمازیں وغیرہ پڑھی. ایک ہوتے ہیں ہمارے اپنے برنامے، ہمارے برنامے ساری بے وقت ہیں، کوئی ترتیب نہیں، کیونکہ ہم نے نیند کا ٹائم نہیں ڈسٹرب کرنا. یہ ہستیاں جو نیند کا وقت ڈسٹرب کرتی تھیں، آنکھوں میں نیند لیے رہتی تھیں. تو عمار اور امیر المومنین علیہ السلام یہ سب سے تاخیر سے امام، آپ سمجھیں کہ سحری سے، فجر سے کچھ دیر پہلے 1-2 گھنٹے پہلے واپس آئے، تھوڑا سا آرام کیا، پھر امام علی علیہ السلام واپس مسجد میں تشریف لے آتے تھے، اور پھر سورج نکلنے تک مسجد میں رہتے، پھر واپس آتے، تھوڑی سی آدھا گھنٹہ یا اس طرح استراحت کی، پھر کام کے لیے نکل جاتے تھے. تو جناب عمار کی صورت بھی اسی طریقے سے تھے، کیونکہ امام علی علیہ السلام کے نقش قدم کے اوپر یہ ہستیاں چلتی تھیں. جناب عمار کے اور بھی ہمارے پاس فضائل ہیں. ہم ایک ان کا مطالعہ کرتے ہیں سیاسی انداز میں، کیونکہ یہ تو آپ سن چکے ہیں، اہل سنت شیعہ سب کتب میں وارد ہوا ہے کہ ان کے لیے کہا کہ تقتلوا فئتاً باغیہ یا الفئہ الباغیہ، مختلف تعبیرات کے ساتھ ہے. معنی کے اعتبار سے متواتر روایت ہے یہ کہ تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا. یہ سب کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی تھی اور یہ زد و عام تھی، ہر بندے نے یہ بات سنی ہوئی تھی. معاویہ کو بھی پتہ تھا، عمر بن عاص کو بھی پتہ تھا، اس کے بیٹے عبداللہ بن عمر بن عاص اور دیگر سب کے ذہنوں میں یہ محفوظ تھی. اسی سے متعلق چند ہم واقعات دیکھتے ہیں کہ جو جنگ صفین میں پیش آئے، لیکن ان روایات کو مد نظر رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ سقط علیہ جدار، کہ عمار پہ تو دیوار گر گئی، فمات، وہ مر گئے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار لن یموت، وہ نہیں مریں گے، اس طرح نہیں عمار نے مرنا. اس لیے ان کی موت کا بھی بتایا ہوا تھا. حذیفہ بن یمان جو رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم شمار ہوتے تھے اور معتبر احادیث اہل سنت کتب سے آئی ہیں، انہوں نے یہ بیان کیا کہ کس طرح سے وہ شہید ہوں گے. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں اصحاب کی بیٹھے تھے، جناب عمار نے اجازت طلب کی، تو اب اونچی آواز میں دربان سے پوچھا، فعرف صوتہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز پہچان لی. یہ امام علی علیہ السلام نے نقل کیا، یہ بات رجال کشی میں ہے. تو فرمایا کہ مرحباً، کہ وہی استقبال کیا کہ مرحبا. آج کے دور میں آپ ترجمہ کریں کہ آ جاؤ تشریف لے آؤ. اذنو، اسے اجازت دو کہ آ جائے. لطیب ابن طیب، یہ ہے پاکیزہ کا فرزند، پاکیزہ ترین انسان، یعنی طیب کہہ کے انہیں پکارا. اور اس طرح سے پھر آیات ہیں، حتیٰ کہ ہمارے ہاں کتب کے اندر یہ روایات وارد ہوئی ہیں، جیسے کہ یہ روایت جناب مالک اشتر سے بھی وارد ہوئی ہے کہ خالد بن ولید اور عمار کے درمیان جھگڑا ہو گیا. تو خالد نے جا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی خالد جیسے افراد وہ شکایت کریں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اب غضب دیکھیں. فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، من یعادی عمارا یعادیہ اللہ، جو عمار سے دشمنی کرے اللہ اس سے دشمنی کرتا ہے. ومن یبغض عمارا یبغضہ اللہ، اور جو عمار سے بغض اور کینہ رکھتا ہے اللہ اس سے بغض اور کینہ رکھتا ہے. ومن صبہ صبہ اللہ، جو عمار کو برا بھلا کہتا ہے اللہ اس پر نفرین فرماتا ہے. اور یہ روایت جناب سلمہ سے بھی ہے. اس طرح سے اور متعدد ہمارے پاس روایات ہیں. ہم جنگ صفین کے میدان میں داخل ہوتے ہیں اور اس کے اندر اس کو ملاحظہ کرتے ہیں. جنگ صفین 1 ہفتہ چلی، جنگ صفین کل 1 ہفتہ آغاز میں چلی. 1 ہفتے میں کئی واقعات ہوئے.
مثلا آپ یہ سمجھ لیں کہ اتوار ہے، ہفتہ ہے، اتوار ہے، پیر ہے، منگل، بدھ، جمعرات۔ جمعرات کو لیلۃ الحریر ہے، وہ جو سخت ترین رات کہ حریر کہتے ہیں جو آواز ایک نکلتی ہے۔ اب کون سی آواز ہے اس کی صفات کے اعتبار سے انشاءاللہ بات آئے گی۔ ممکن ہے کہ حریر ایک دبی ہوئی آواز کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ آوازیں جو دبی ہوئی نکلتی تھیں، کیونکہ امام علی علیہ السلام کی تلوار اس تیزی سے چلی کہ وہ آوازیں چیخ پکار کی بجائے جیسے موت کی دبی ہوئی آوازیں ہوتی ہیں گردن یا زخم لگنے کے بعد یا کٹنے کے بعد، اسی مناسبت سے حریر کہا جاتا ہے۔ لیلۃ الحریر پوری رات جنگ چلتی رہی۔ جناب عمار کی جو شہادت ہے ظاہراً ہے وہ بدھ کے دن، منگل یا بدھ کے دن ان کی شہادت ہے، اور اس شہادت کی وجہ سے ایک گہرا اثر منگل کے دن ان کی شہادت ہے جناب عمار یاسر رضی اللہ عنہما کی۔ ہم ایک تیزی سے ایک سیاسی جائزہ درمیان میں لیتے ہیں اور اس کے بعد جنگ صفین میں جناب عمار بن یاسر کا خطبہ ملاحظہ کرتے ہیں اور جنگ کے بعض خطوط جو انہوں نے قدم اٹھائے اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ جو ہم ایک تیزی سے جائزہ لے رہے ہیں، اسلام جب وہ لے کے آئے، چھوٹے تھے کہ اسلام لے آئے، یعنی آغاز جوانی ہی میں اسلام لے آئے جیسے ان کی خبر پہنچی، اور اسلام بھی جب لائے تو بڑی شدت کے ساتھ نور ایمان ان کے قلب میں جنم لیا کہ اس کے بعد لغزش نہیں آئی۔ اس لیے بعض واقعات بھی اس طرح سے وارد ہوئے ہیں کہ اس میں معصوم ہستیوں سے یہ وارد ہوا ہے کہ عمار کے جو قلب ہے اس کے اندر یہ فسق اور باطل داخل نہیں ہو سکتا، یعنی لب لباب، یا اس کا اگر معنی مد نظر رکھیں تو اس طرح سے ہے۔ اس لیے ان کے والدین پہلے شہید ہیں اسلام کے۔ مکہ کی زندگی بڑی سخت تھی، ضرور مطالعہ کریں مکی زندگی کا تاکہ معلوم ہو کہ حق کے اوپر استقامت، کن کن سختیوں کو جھیلتے ہوئے حق کے اوپر استقامت کو استوار رکھنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ بہرحال مکی زندگی کو ہم ابھی نظر انداز کرتے ہیں، طولانی طور پہ مکی زندگی کے واقعات جناب عمار کے وارد ہوئے ہیں۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت ابوبکر کے دور میں جناب عمار چونکہ فوج سے تعلق رکھنے والے فرد تھے، اس لیے وارد ہوا ہے کہ جنگ یمامہ میں بھی موجود تھے، مسلمہ بن کذاب اس کے خلاف جو جنگ ہوئی اس میں بھی جناب عمار موجود تھے۔ اسی طریقے سے خلیفہ دوم کی بات اگر لی جائے تو خلیفہ دوم نے بھی جناب عمار کو کوفہ کا حاکم بنایا تھا، بصرہ کا بھی غالباً حاکم بنایا اور کوفہ کا بھی حاکم بنایا، اور اپنا وزیر بھی انہیں بنایا، امیر انہیں بنایا، اور بعد میں ہٹا بھی دیا۔ فتوحات میں انہوں نے خلیفہ دوم کے دور میں حصہ بھی لیا، اور ایران کے اندر جو یہ شہر رے ہے، سمنان ہے، دامغان ہے، ہمدان، قم، کاشان، فارس، کرمان، اصفہان، آذربائیجان، ان سب جگہوں پہ جو حملے ہوئے تھے خلیفہ دوم کے دور میں، ان تمام جگہوں پہ انہوں نے جنگوں میں حصہ لیا، اور وہاں پہ یہی امیر فوج کے قرار پاتے تھے، اور ان کی خط و کتابت بھی خلیفہ دوم سے وارد ہوئے ہیں کہ ابھی ہم اسے بھی نظر انداز کرتے ہیں کہ تاریخ کی کتب میں وارد ہوا ہے۔ بعد میں طبری نے ذکر کیا ہے کہ خلیفہ دوم نے ان کو معزول کر دیا، اور یہ والی کوفہ تھے، اور انہیں کسی ایک مسئلے کے اوپر انہیں معزول کیا، اور ان کی جگہ پہ بصرہ کا حاکم مغیرہ بن شعبہ ہوا کرتا تھا۔ مغیرہ بن شعبہ پہلا شخص ہے کہ جس نے اعلانیہ امام علی علیہ السلام کو گالیاں دینا شروع کی، مغیرہ بن شعبہ۔ اور خلیفہ دوم یعنی جو امام علی علیہ السلام کے خلاف انتہائی شدت کے ساتھ دشمنی کرنے والے نکلے ہیں اور معاشرے کے اندر پر اثر بھی ہوئے ہیں، یہ ایک عجیب تاریخ اور احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ان سب کو معاشرے میں پر اثر کرنے والے وہ خلیفہ دوم حضرت عمر تھے۔ یہاں تک کہ اسلام آباد کی بعض مساجدوں کے نام مغیرہ بن شعبہ ہیں، اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ اور یہ جب والی بصرہ تھا، اہل سنت کی وہاں معتبر کتب رجال اور تاریخ اور احادیث میں وارد ہوا ہے کہ یہ خلیفہ دوم کے دور میں مغیرہ بن شعبہ کو، ہم یہ اپنے درسوں میں طولانی طور پہ پڑھ بھی چکے ہیں، تفصیلی طور پہ اہل سنت کتب سے ہی میں خلاصہ اشارتاً اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس جگہ پہ سیاسی آپ تناظر کو مد نظر رکھ سکیں کہ معاشرے کے اندر کس کو لایا جا رہا ہے اور کس کو ہٹایا جا رہا ہے، اور اس کے اثرات پھر کیا نکلیں گے۔
تو خلیفہ دوم کے دور میں بصرہ جیسے قیمتی، کیونکہ بصرہ آج کا بصرہ نہیں ہے چھوٹا سا، آدھے سے اوپر ایران وہ بصرہ کے انڈر تھا، اتنا بڑا بصرہ تھا، یعنی بصرہ ہیڈ کوارٹر تھا، جیسے سندھ کا مرکز کون ہے؟ کراچی، خیبر پختونخوا کا مرکز پشاور ہے، پشاور سے سارا کنٹرول کرتے ہیں، اس طرح ایران آدھے سے اوپر ایران کو یا پورے ایران کو کنٹرول کیا جاتا تھا بصرہ کے ذریعے سے، اس لیے بصرہ کا والی قوی ترین ایک فرد شمار ہوتا تھا، یعنی 3-4 بڑے علاقے شمار ہوتے تھے کہ ان کی حاکمیت جس کے ہاتھ میں وہ بہت اہم شخصیت شمار ہوتی تھی۔ جیسے مصر ہے، یہ اصل جیسے آپ سمجھیں کہ جنگ تھی یہ شام اور داعشی جب آئے، باغی لشکر اور عالم اسلام کے سپوت اور جوانوں نے جب امت اسلامیہ کی حفاظت کی، تو اصل علامت کیا تھی؟ حلب جس کے ہاتھ میں، جنگ کا پانسہ اس کے ہاتھ میں، تو پہلے داعشیوں کے ہاتھ میں تھا، حتیٰ کہ کئی اور بھی دہشت گردوں کی تنظیمیں تھیں، جبہت النصرہ ہے، الفتح ہے، جیش مثلا احرار ہے یا حریر، اس طرح سے مختلف تھیں تنظیمیں، لیکن حلب ہاتھوں میں تھا داعش کے، اس لیے وہ قوی شمار ہوتے تھے۔ یہ ہوتے ہیں علامات، جیسے ممالک کے پر قبضہ کرنا ہو تو کون علامت شمار ہوتا ہے؟ دارالخلافہ پہ قبضہ، پورے ملک پہ قبضہ ہے، اگرچہ عملاً نہیں ہوا لیکن دارالخلافہ پہ قبضہ، ملک پہ قبضہ شمار ہوتا ہے۔ امام علی علیہ السلام کے دور میں اس طور پہ علامتی شہر کون سا تھا؟ مصر تھا، جس میں مصر کا جس کی پر قبضہ اس کے ہاتھ میں ملک، تو مصر اسی لیے دگرگوں رہا، اور امام علی علیہ السلام کی چوٹی کی جو بہترین شخصیات تھی امام نے انہیں ادھر وہاں پہ انہوں نے منصوب فرمایا۔ کوفہ ہے، بصرہ اسی طرح سے، کوفہ بہت اہمیت کی حامل جگہ تھی، بصرہ ان میں سے ایک تھی کہ پورے ایران کو اسی سے قابو کیا تھا۔ بصرہ کا حاکم خلیفہ دوم نے مغیرہ بن شعبہ کو بنایا، اور یہ جب کیونکہ اس دور میں جو حاکم بنتا تھا وہ مولوی بھی ہوتا تھا، نماز عیدین اسی نے پڑھانی ہے، نکاح، طلاق، فیصلے، نماز باجماعت، وہ ساری کی ساری، چاہے اس نے شراب پی ہوئی ہے، شراب نہیں پی ہوئی، زنا کرتا ہے نہیں کرتا، پڑھانی اسی نے، اور سب نے پڑھنی بھی اس کے پیچھے۔ تو وہ جنگوں کے دور تھے، ایک بڑا کمانڈر ان کا مارا گیا، اس کی بیگم بڑی حسین و جمیل تھی، یہ راتوں کو اس کے احوال پوچھنے جایا کرتا تھا کیونکہ حاکم تھا۔ تو جو چند اصحاب تھے اہل سنت میں ہی ان کا تذکرہ زیادہ ہے، یعنی وہ حضرت عمر اور انہی کے پارٹی کے آپ کہہ لیں گروہ کے تھے، امام علی علیہ السلام کے گروہ کے نہیں تھے، لیکن انہیں یہ جانا اچھا نہیں لگا، حسد تو آتا ہی ہے، یہ اکیلا ہی ساری آسائشوں سے استفادہ کرتا رہے۔ تو ابو بکرہ ان میں ایک شخصیت ہے اور بڑا نام ہے اہل سنت کتب میں، اور سیاستہ میں یہ صحابی سے روایتیں بھی بہت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی گڑبڑ ہے، انہوں نے بڑے طریقے سے گھر میں سوراخ کیا اور دیکھا کہ یہ کیسے ملاقاتیں کرتے ہیں اور کیا مثلا عیادت کرتے ہیں، کیا ان کی حوال پرسی کرتے ہیں، تو وہ دیکھا تو بڑی خطرناک صورت تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اب میں 4 گواہ پورے کرتا ہوں تاکہ مغیرہ بن شعبہ کو واصل کر سکیں، یعنی ہم موت کے گھاٹ اتار سکیں۔ تو انہوں نے سوراخ تو بہترین، یعنی دوربین خوب، ایسا کیمرہ کہ جو ڈائریکٹ کیمرہ ہو، انڈائریکٹ کیمرہ نہیں، تو انہوں نے 4 بندوں کو لے آیا، ان میں 2 اور صحابی تھے اور تیسرا زیاد بن ابی تھا، زیاد بن ابی عبید اللہ بن زیاد کا جو باپ ہے۔ تو ایک نے پہلے جیسا چاند دیکھتے ہیں کہ ہاں جی نظر آ گیا اگلا بندہ، انہوں نے دیکھا، پھر تیسرے نے، پھر چوتھے نے، تو وہ بڑی غیر حالت تھی، اس کو فقہا اس طرح ذکر کرتے ہیں کیا اس طرح سے تھا جیسے سرما آنکھ کے اندر جاتا ہے اور پھر باہر آ جاتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے اسی طرح سے دیکھا، یعنی سرما گیا بھی، اور یعنی یہ واحد ایک منظر ہے، فحش منظر ہے لیکن گواہی کے لیے دیکھا جا سکتا ہے، وائلہ اس طرح کے سین دیکھنا شادی شدہ ہوں یا نہ ہوں وہ جائز نہیں ہے، صحیح ہے، کسی اور کا، لیکن گواہی کے لیے جائز ہے، اور اتنا دقیق، کیونکہ اگر سرمے کی طرح نہیں ہوئے شرمگاہوں کا دخول تو پھر زنا کی حد جاری نہیں ہوتی۔ تو یہ کیفیت انہوں نے دیکھی، اب 4 گواہ پورے ہو گئے، اگلے دن وہ آئے مغیرہ بن شعبہ صاحب، تو وہ انہوں نے ہنگامہ مچا دیا، شور مچایا، گربان اس کا پکڑا، دوسروں نے چھڑایا اور کہا کہ یہ تو زنا وغیرہ کرتا ہے اور ہم اس کے پیچھے نہیں پڑیں گے۔ کیس چلا گیا حضرت عمر کے پاس، حضرت عمر بیٹھے،
ادھر سے مغیرہ بن شعبہ کو طلب کیا. اب 4 گواہ پہلے خود ہی آگے بڑھے ابو بکرہ. انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں نے اس طرح سے دیکھا جیسے سرما اندر آنکھ کے جاتا ہے پھر باہر آتا ہے. اگلے کو کہا، اس نے بھی یہ کہا. تیسرے نے کہا، اس نے بھی یہ کہا. اب چوتھی گواہی وہ زیاد بن نبی کی تھی، وہ غائب ادھر ابھی نہیں ہے موجود. انتظار کر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد حاضر. جیسے ہی دور سے سامنے چہرہ آیا تو حضرت عمر نے نعرے تکبیر بلند کی، گویا کہ حق آ گیا. اب جب آئے تو ان سے پوچھا تم گواہی دیتے ہو کہ اس طریقے سے تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ حالت تو بڑی غیر تھی، یعنی میں نے ان کو رانوں کے درمیان تو اسے دیکھا خاتون کے، لیکن یہ والی کیفیت میں نہیں دیکھا کہ یوں آنکھوں میں سرما جاتا تھا باہر نکلا. وہ والی کیفیت تک تو تھا کہ یہ ایسے بری حالت میں تھی کہ قابل بیان مثلا نہیں ہے. تو پھر انہوں نے نعرے تکبیر لگائے اور تینوں کو کوڑے لگوائے، کیونکہ جھوٹی ثابت ہو گئی، کیونکہ اس نے تو یہ کہا کہ نہیں داخل ہوا. کیونکہ وہ یہ کہے کہ اس طرح سے جیسے سرما آنکھ میں داخل ہوتا ہے اور پھر نکلتا ہے، یہ کیفیت بتاتے تو زنا کی حد جاری ہوتی. تو اس کے اوپر انہوں نے مغیرہ بن شعبہ کو آزاد کر دیا، اور وہ تینوں صحابہ کو انہوں نے کوڑے حضرت عمر نے لگائے. تو وہاں پہ بعض کتب میں وارد ہوا، اہل سنت ہی کی کتب میں امام علی علیہ السلام وہاں پہ تھے. انہوں نے فرمایا کہ اگر زنا کی حد جاری نہیں ہوتی تو حد عقل جو صورت وہ بیان کر رہا ہے اس کے مطابق کوئی تو سزا اس کے اوپر جاری ہوتی ہے نا، وہ سزا کیوں نہیں دی؟ لہٰذا یہاں پہ زیر سوال آتی ہے خلیفہ دوم حضرت عمر کی عدالت، کہ وہ جو عدالتی فیصلے کرتے تھے یہ کس نوعیت کا فیصلہ ہے کہ 3 ان کے جلیل القدر صحابی وہ گواہی دے رہے ہیں، اور چوتھا جو ہے وہ صحابی بھی نہیں ہے، زیاد بن نبی، باپ کا بھی اس کا علم نہیں ہے، ولد الزنا ہے، پورا معاشرہ جانتا ہے ولد الزنا ہے، اور پتہ ہے کہ یہ اثر ہے. اور اس سے پہلے قاضی کا ایسے اظہار کرنا جیسا کہ یہ حق آ گیا اور وہ صحابہ جو ہیں وہ حق میں نہیں ہے گویا کہ. اور پھر امام علی علیہ السلام نے جو اشارہ کیا اس کے مطابق کوئی تو حد جاری ہوتی، صرف انہوں نے معزول کیا. بصرہ سے کیا کیا؟ معزول. اور جب جناب عمار کو کوفہ سے معزول کیا تو بس کوفہ کا حاکم اسے بنا دیا، کوفہ کا حاکم. یہ ادھر سوال پیدا ہوتا ہے ان جیسے افراد کو کیوں حاکم بنایا جائے؟ اگر اتنا ہی آپ دیانتداری اور اس قدر محکم اسلامی سیاست کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے مغیرہ بن شعبہ بالآخر متہم تو ہو گیا نا. اس متہم شخص کو کس اساس کے اوپر کوفہ کا حاکم بنایا جا رہا ہے؟ اور ساری عمر امام علی علیہ السلام سے دشمنی میں گزرے، اور ادھر ہمیں یہ سوال اپنی ریاست میں کرنا چاہیے کس اساس پہ مسجدوں کے نام آپ اس کے اوپر رکھتے ہیں؟ آپ امام علی علیہ السلام کے جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں، بدری صحابہ ہیں، شہید ہوئے جنگوں کے اندر، ان کے نام کے اوپر نہیں رکھتے مسجدوں کے نام. لیکن مغیرہ بن شعبہ جیسے افراد پہ، تو یہ مغیرہ بن شعبہ جناب عمار کی جگہ کے اوپر آیا کہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس طریقے سے یہ ٹکراؤ ہوا. حضرت عثمان کے دور میں تو مسائل ہی گڑبڑ ہو گئے. عمار بن یاسر کیونکہ امام علی علیہ السلام وہ کل ایمان ہیں، تو ان کے پیرو جو ہیں وہ بھی تو ایمان میں ڈھلے ہوتے ہیں. لہٰذا یہ ہمارے ہاں معتبر احادیث میں وارد ہوا ہے کہ عمار یاسر اور محمد بن ابی بکر اور اس طرح چند اور کے بھی نام ہیں، زمین پر گناہ کو ہوتے بھی نہیں دیکھ سکتے تھے، جذباتی ہو جاتے، مارے کھاتے تھے لیکن اعتراض کر کے رہتے تھے. آج کی طرح نہیں ہے پوری ریاست سود کھا رہی ہے، یہاں پہ مولانا حضرات خاموش نہیں، سود کے خلاف نہیں بولتے، بقیہ ہر چیز کے خلاف بولتے. اسی طریقے سے فحاشی پاکستان میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، نہیں اس کے خلاف آواز اٹھاتے. اسی طریقے سے اور دیگر مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس کے خلاف آوازیں نہیں اٹھاتے. آخر کس نے؟ امام علی علیہ السلام کے اصحاب کی تو یہ نہیں تھی کیفیت. وہ تو زمین پر گناہ ہوتے دیکھتے تو اعتراض کرتے تھے، نہ کہ بے حجابوں کو دیکھ کے خاموش رہ جاتے. اور یہ تو عجیب ایک اتفاق اب دیکھنے کو بعض اوقات مل جاتا ہے کہ بعض امامہ پوش ہی ایسی محفلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں سیاست کے میدان میں، سیاسی بعض لوگوں کی حمایت کرنی ہے، آس پاس کے جو مجمع ہے وہ رقص و سرور کی دنیا میں گم ہے، اور یہ سیاسی نمائندگی کرتے ہوئے کہ اسی بندے کی جس کے
افراد سارے رقص و سرور کر رہے ہیں اس کی حمایت کے لیے، سیاسی پلیٹ فارم پہ حاضر ہوں۔ دونوں میدانوں میں فرق ہے۔ ایک دفعہ آپ کے مدرسے میں ایک فرد چل کے آتا ہے، اور ایک دفعہ آپ کسی کے پلیٹ فارم پہ جا کے سیاسی حمایت کرنے کے لیے جیسا تیسا بھی ماحول ہے اس کے اندر اس کو لے کے آتے ہیں۔ یعنی ایک دفعہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آ کے ان کے ہمراہ بیٹھتے ہیں سارے کے سارے حکمران، یہاں پہ انہوں نے ان کی گردن کو جھکا کے اپنے سامنے حاضر کیا، اور ایک دفعہ آپ ان کے سامنے حاضر ہوتے ہیں جا کے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ لہذا عمار اس چیز کو برداشت نہیں کرتے تھے کہ زمین پر معصیت اللہ کی انجام پائے، اسے نہیں کرتے تھے قبول۔ یعنی جو اصحاب امیر المومنین علیہ السلام ہیں وہ اس خصوصیت سے پہچانے جاتے تھے کہ اس کا تعلق مسجد سے ہے، اس کا تعلق کس سے ہے کہ یہ گناہ پہ معترض ہے، گناہ کے اوپر فوراً اعتراض کرتا ہے۔ تو عمار بن یاسر حضرت عثمان کے دور میں نہیں خاموش رہ سکے۔ بیت المال سے حضرت عثمان نے کتب میں وارد ہوا ہے، کچھ اپنی زوجات کو عنایت فرمایا۔ ابھی تفصیلی واقعے میں نہیں آپ کی خدمت میں جاتے، اور بھی چند اس میں ہیں۔ جناب عمار نے فوراً اعتراض کیا، کس بنیاد کے اوپر یہ کام کیا؟ امام علی علیہ السلام نے بھی اعتراض بلند کیا۔ تو حضرت عثمان نے جب یہ دیکھا تو انہیں تانے دیے اور حکم دیا کہ اس کو پکڑ کے ذرا لے جاؤ۔ ہائے، انہیں گرفتار کر لیا انہوں نے، اور اس قدر ان کے اوپر تشدد کیا، اس قدر تشدد کیا کہ اہل سنت کتب میں یہ وارد ہوا ہے کہ بے ہوش ہو گئے۔ ان کی نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء ساری کی ساری قضا ہوئیں، اور وہ فجر کے ٹائم آ کے دوبارہ وہ ہوش میں آئے، اور اسی طرح درد و تکلیف سے ہوش کے اٹھ کے کھانے نہیں پہلے کھائے، پہلے نمازوں کو انہوں نے ادا کیا، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار جب تیری راہ میں قدم رکھا ہے تو ماضی میں بھی یہ آزمائشیں مار اور تشدد کی برداشت کرتے رہے، میں اب بھی یہ آزمائشیں برداشت تیری راہ میں کرتا رہوں گا۔ یہ اصحاب امام علی علیہ السلام کا جذبہ ہے۔ یہاں سے شیعہ پہچانا جاتا ہے۔ شیعہ کے اندر یہ خصوصیات ہونی چاہیے کہ گناہ پہ خاموش نہ رہے، معترض ہو، گناہ پہ آواز بلند کرے، بے حجابی کے اوپر آواز بلند کرے، سودی نظام پہ آواز بلند کرے، ریاستی ظلم و ستم کے اوپر آواز بلند کرے، جو غیر قانونی، غیر شرعی، شیطانی نظام ہیں ان کے خلاف آواز بلند کرے۔ آواز بلند نہیں کرے گا تو کیا رہ جائے گا؟ وہ تو پھر بقیہ کی مانند ہوا، صرف زبان سے اقرار تو نہیں کافی ہوتا۔ لہٰذا اس راہ میں آزمائشیں آئیں گی یا نہیں؟ ہاں، مار کٹائی بھی ہو سکتی ہے، زندان بھی مل سکتے ہیں، اس راہ کے اندر انسان وہ بدنام بھی ہو سکتا ہے، گالم گلوچ بھی کھا سکتا ہے۔ سب کے لیے تیار رہے کہ راہ الہی میں میں تمام مشکلات کا استقبال کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے استقامت دکھائے۔ تو یہ تھا کہ پھر چلتی رہی ان میں آپس میں شدت کے ساتھ، کیونکہ عمار ایسے نہیں تھے، قبیلے کے سردار بھی تھے، اور ان کا قبیلہ کوئی کمزور قبیلہ نہیں تھا، مسائل کھڑے کر سکتا تھا، اور عمار آگے قدم اٹھائیں تو ہو نہیں سکتا کہ امام علی علیہ السلام حمایت نہ کریں۔ اور اسی کے اوپر آ کے حضرت عثمان کو سمجھایا گیا کہ عمار نے اپنے قبیلے کی مدد لی تو پھر کون سنبھالے گا علی ابن ابی طالب اور ان کے قبیلے کو؟ تو یہاں پہ عثمان جو ہے وہ پھر تھوڑے سے انہوں نے اپنے ہاتھ کھینچے، اور پھر بہرحال ان میں آپس میں پورے جب تک حضرت عثمان رہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے طولانی دور تینوں خلفاء میں حضرت عثمان کا ہے، تو جب تک حضرت عثمان رہے تب تک ان میں شدید ایک ٹکراؤ رہا۔ اس کے بعد آ گیا دور امیر المومنین علیہ السلام کا۔ امام علی علیہ السلام کے دور میں ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کو فوراً بیعت کرا کے حکومت میں لیا۔ امام نہیں آنا چاہتے تھے، وہ جو ملکی مسائل تھے، ان ملکی مسائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے فرصت لینا چاہتے تھے کہ اور ابھی قوی کریں اپنی تدبیر کو، اپنے پلان کو۔ لیکن بہرحال طلحہ و زبیر اور دیگر افراد جو ہیں مہاجرین انصار کی اکثریت، وہ انہیں کھینچ کے میدان سیاست کے اندر اقتدار کی سیٹ کے اوپر لے آئے۔ اب جب لے آئے تو یہاں پہ ایک طرف پورا ملک ہے، منصب ہی منصب ہیں جن کے اوپر ان کے قابل اعتماد بندے آئیں، لیکن دوسری طرف وہ افراد بھی ہیں کہ جن کو بڑے بڑے افراد، جنہیں کہتے ہیں نا سیاسی وہ افراد کہ اب یہ آپ سے جدا ہوں گے تو معاشرے کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے آپ کے خلاف وہ لا کھڑا کر سکتے ہیں۔ ان کو کون سنبھالے؟ ان کو سنبھالنے کے لیے انہی کی سطح کے افراد چاہیے۔ یہ وہ سیاست آج بھی چل رہی ہے۔ سیاست میں ایسا نہیں ہے کہ مثلا خان صاحب کی حمایت کے لیے سارے بڑے پیمانے پہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں
تو ادھر ہم بیٹھ کے بس کہیں گے یار یہ بس اچھا نہیں ہو رہا. نہیں، حق کو ظاہر کرنے کے لیے، تفکر سیاسی اہل بیت علیہ السلام کو پیش کرنے کے لیے برملا طور پہ آپ کو آواز بلند کرنے پڑے گی، تاکہ ذہنوں میں دونوں موقف آپس میں حاضر ہوں، اور ان دونوں موقف میں مقایسہ کر کے جو اہل بیت علیہ السلام کی سیرت حقیقی و سیرت سیاسی ہے اس سے میل کھاتے اس موقف کو ہم اختیار کر سکیں. اس لیے اس جگہ پہ صرف اپنے بند کمرے میں بیٹھ کے آپ حمایت نہیں کر سکتے، اعلانیہ طور پہ آپ کو آیات و روایات اہل بیت و سیرت اہل بیت علیہ السلام کی اساس پہ پیش کرنا پڑے گا موقف. ہر دو موقف ہیں، دوسرے طرف بھی ایک موقف ہے، اس طرف بھی ایک موقف ہے. ہم یہ نہیں کہتے دوسرا موقف ہی نہ دے. جب وہ سیاسی پلیٹ فارم میں کسی کی اندھا دھند حمایت کر رہا ہے، وہ تو اپنا موقف پیش کر رہا ہے. اس لیے ان کا یہ تقاضا بھی باطل ہے کہ بھائی ہم میدان سیاست میں کھڑے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس کوئی سبب اور علت ہے جس کی وجہ سے ہم ایک فاسد حکمران جو فکری طور پہ بھی فاسد ہے، اخلاقی طور پہ بھی کئی جرائم میں آلودہ ہے، اور 4 سالہ اس کا 3.5 سالہ سیاسی دور بھی دیکھ چکے ہیں کہ جس میں وہ کارآمد نہیں ثابت ہوا ریاست کے لیے کہ جتنے اس نے اپنے پلان بنائے تھے. جیسے ملیشیا پلان اس نے آل سعود کے کہنے پہ توڑا. آل سعود نے جو دہشت گردوں کی ایک پوری جماعت دنیا سے اکٹھی کر کے بنائی، اور ہمارا سابقہ چیف آف آرمی سٹاف وہ ادھر ریٹائر ہو کے ان کا جا کے ہیڈ بن گیا. تو یہاں پہ ہمارے جو حاکم ہیں انہوں نے بھی اسی طرح ملاقاتیں کی، خان صاحب نے بھی. اب ان سے جا کے وہ کیا مفاد حاصل کریں گے وہ ابھی تک ملت کے لیے آشکار نہیں ہو سکا. وہ کیا مفاد ہے؟ کوئی اقتصادی مفاد، کوئی تشیع کا کوئی اور پاکستان کے اندر مفاد، کوئی رفاہی مفاد، کیا مفاد حاصل کی؟ یہ تو پتہ ہے کہ اس کو بڑا مفاد ملتا ہے جو ملتا ملاتا ہے، اس کا سیاسی چہرہ بھی بنتا ہے، مالی بھی اس کے ممکن ہے کہ روابط ایجاد ہو جائیں، کوئی سیاسی روابط ایجاد ہو جائیں. وہ تو ہے قوم، ملت، امت اسلامیہ، ملت تشیع، اسے کیا ملا نہیں پتہ. اس لیے مد مقابل موقف رکھنا لازم ہے. ہر دو موقف ایک معاشرے کے اندر ابھرتے ہیں، اور معاشرے میں بسنے والے افراد وہ ان دونوں موقف کو سن کے اس کے اوپر سوچ بچار کرتے ہیں اور ایک کی حمایت کرتے ہیں اور دلیل کی زبان میں مخالفت کرتے ہیں. یہ کوئی مذائقے کی چیز نہیں ہے. لیکن گالم گلوچ، طعنہ تشنی، بغیر کسی سبب کے جان بوجھ کے شخصیت کشی، جیسے بعض افراد طلاب ہیں، علماء ہیں، لیکن جان بوجھ کے شخصیت کشی کرنے کے اوپر آ جاتے ہیں. یہ فسادی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ لوگ پہلے بھی اسی طریقے سے کام کرتے رہے ہیں. اس طرح کے عجیب و غریب طعنے تشنی کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. لہذا ادھر ہمارا جو وظیفہ بنتا ہے وہ مثل عمار حق کی صدا بلند کرنا ہے. جب حکومت جو ہے وہ خطوات اموی و عثمانی کے اوپر اپنے رنگ دکھانا شروع ہو جائے تو شیعہ کا وظیفہ وہ بنتا ہے کہ جو عمار بن یاسر نے حضرت عثمان کے دور میں انجام دیا. اس لیے حضرت عثمان کے دور میں کھڑے ہو گئے اور وہاں پہ حق بات کو بلند کیا. دوسرا وظیفہ کہ حمایت امام علیہ السلام اور ان کے موقف کی جائے. اگرچہ کل کو یہ سارے ساتھ تھے، طلحہ و زبیر اور دیگر افراد، اب جب یہ جدا ہوئے ہیں تو ان کے اوپر آن پڑے ہیں. اس لیے چوٹی کے بندے آپس میں مقابلے کے لیے آئیں گے. اس لیے یہ یاد رکھیں کہ اجتماعی میدان میں یہ تقاضا باطل ہے کہ یہ اکیلا ابھرا رہے، اور آپ نے حق بات بلند کرنی ہے تو اپنا موقف ٹھیک ہے گھر میں بیٹھ کے آپ بیان کریں. یہ صحیح نہیں ہے. ضروری ہے کہ اس جگہ پہ آپ کیا کریں گے کہ آپ بھی برملا طور پہ اعلان کریں گے اپنے موقف کا. جیسے حضرت عائشہ جب ابھری تو جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ امام علی علیہ السلام کو کہ میں حضرت عائشہ کے مقابلے میں جنگ کے لیے جاؤں گی، آپ نہ جائیں. تو امام علی علیہ السلام نے پیغام بھجوایا کہ مجھے قبول نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم انہوں نے گھر بیٹھنے کا حکم دیا ہے کہ آپ وقرن فی بیوتکن، کہ آپ اپنے گھر میں ہی ٹھہری رہیں، مقیم رہیں. تو میں نہیں چاہتا کہ اس حکم الہی کی مخالفت ہو، اس کے لیے میں خود نمٹنے جاؤں گا. اب جناب ام سلمہ اور ام المومنین حضرت عائشہ یہ دونوں آپس میں مقابلے کی شخصیات ہیں. اسی طریقے سے امام علی علیہ السلام کی اس پورے کے پورے حلقہ احباب میں وہ کون سی شخصیت ہے کہ جو اس دور کی پر اثر سیاسی شخصیات سے جا کے ٹکرا سکتی ہے؟ اس میں سر فہرست شخصیت کون ہے؟ جناب عمار بن یاسر. لہذا طلحہ و زبیر کے مقابلے میں وہ کھڑے ہوئے.
ابو موسیٰ اشعری کو شدت کے ساتھ انہوں نے ایک کلام کرتے ہوئے بٹھایا اور میدان جنگ میں خود حاضر ہوئے۔ جنگ جمل میں انہوں نے بہادری کے کئی جوہر انہوں نے دکھائے، یہاں تک کہ بات آن پہنچی جنگ صفین کی۔ جنگ صفین میں انہوں نے جو آغاز کیا وہ خطبے سے ہے، کیونکہ دو ان کے پاس ایک قاری جو کوفہ کے تھے، اس لشکر کے بھی سربراہ اور کمانڈر تھے، اور جو پیادہ فوج تھی امام علی علیہ السلام کی یعنی کلیشیکوف بردار فوج، اس کے بھی کمانڈ، کیونکہ سب سے خطرے میں یہی لوگ ہوتے ہیں بیچارے، کیونکہ انہوں نے صف اول پہ جانا ہے اور دشمن سے جا کے ٹکرانا ہے۔ اس کی پوری کمانڈ، اس دستے کو لڑانے والے کون تھے؟ جناب عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما۔ تو انہوں نے جنگ صفین کے میدان میں کھڑے ہو کے ایک خطبہ دیا کہ اس خطبے کو انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں پڑھیں گے، اور خطبہ دے کے پھر وہ جنگ میں وارد ہوئے۔ پہلے دنوں نے بھی جنگ ہوئی، منگل کو شہید ہوئے، پیر کو بھی لڑے تھے، اتوار کو بھی لڑے تھے، لیکن جب پیر کو منگل کو لڑے تو ہاشم بن عتبہ مرقال کو کہتے ہیں کہ وہ ایک آنکھ ان کی ضائع ہو گئی تھی جنگ میں، ہاشم کی۔ جناب مالک کی بھی ایک آنکھ اس طرح سے ضائع ہوگی اور وہ جلد آپس میں چپک گئی تھی، اس کو عربی میں کہتے ہیں شطر، وہ پھر پھڑکتی رہتی ہے جلد، تو اس سے اشتر ان کا لقب پڑ گیا۔ تو اسی طریقے سے ان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی جناب ہاشم کی، تو انہیں اعور کہتے تھے۔ تو انہوں نے ابھارا جنگ کے لیے نا، انگیزہ ابھارنے کے لیے جناب عمار نے کہا کہ اعور اپنی زندگی میں اب جی کے کیا کرے گا، کہ ایک آنکھ تیری ہے اور سنبھلا اب تجھ سے جاتا نہیں ہے، عمر بھی گزر رہی ہے، تو آؤ جنت تو تلواروں کے سائے میں ہے، مل کے قدم اٹھاتے ہیں۔ اور پھر دونوں کود پڑے اور دونوں ہی اس واقعے میں شہید ہوئے، کہ اس کا بیان اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔